APMO ڈاکٹر جان صاحب سے کہ وہ ہمارے معزز مہمانوں کو شامل خدمات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارے درمیان ہمارا اپنے علاقے کے ڈاکٹر امام عبید صاحب وہ گورنمنٹ میں بھی ایز ایم او بھی کافی عرصہ کام کر چکے ہیں ہم سے پہلے، لیکن آج وہ ہمارا ہیلتھ منسٹر ہے الحمدللہ، اور ان کی دلچسپی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے وہ ہسپتال پہ کافی توجہ دے رہے ہیں، خصوصاً علی آباد ہاسپٹل اور عموماً جی بی میں. ہم ان کو تہ دل کی گہرائیوں سے تمام سٹاف کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ ان ایام میں خصوصاً جشن آزادی کے دن ہمارے درمیان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا حوصلہ افزائی کے لیے کووڈ-19 کے حوالے سے جو ان کی فرمودات ہوں گے ہم ان سے مستفید ہوں گے. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر جان صاحب. اپنے معزز مہمانوں کو YDA اور پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسیشن کی جانب سے کچھ گفٹس ہے. میں گزارش کروں گا پریزیڈنٹ YDA ڈاکٹر ظہور صاحب سے کہ وہ ہمارے منسٹر ہیلتھ کو ٹوپی کا تحفہ پیش کریں. اس کے بعد میں گزارش کروں گا پریزیڈنٹ پیرامیڈیکل ایسوسیشن سلیم حیدر سے کہ وہ ہمارے معزز DHO صاحب کو ٹوپی کا تحفہ پیش کریں. بہت شکریہ DHO صاحب. اس کے بعد ہم ہمارے جو اصل آج کا آبجیکٹیو ہے، ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہمارے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنے معزز DHO صاحب جن کے آنے کے بعد یہاں پہ حنزہ میں جو کووڈ-19 کی جو بڑھتی ہوئی صورتحال تھی اس پہ انہوں نے اس محنت لگن سے انہوں نے جو کام کیا اور اس پہ کنٹرول کیا ہے، اس پہ ہم تمام YDA پیرامیڈکس تمام سٹاف کی جانب سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور میں گزارش کروں گا ہیلتھ منسٹر پاکستان سے کہ وہ ان کو سرٹیفکیٹ پیش کریں. بہت بہت شکریہ DHO صاحب. اس کے بعد میں گزارش کروں گا ہیلتھ منسٹر سے ایک بار پھر معذرت کے ساتھ کہ ہمارے APMO علی آباد ہسپتال کے ڈاکٹر جان صاحب ہیں، ان کو بہت شکریہ سر. اس کے بعد میں گزارش کروں گا AO DHO آفس معین شاہ سے کہ وہ بھی اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کریں. ڈاکٹر ظہور میڈیکل افسر علی آباد سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کریں. ڈاکٹر سلمہ سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے سرٹیفکیٹ حاصل کریں. ڈاکٹر خالدہ سے گزارش ہے کہ وہ بھی منسٹر ہیلتھ سے اپنی سرٹیفکیٹ حاصل کریں. ڈاکٹر خالدہ. ڈاکٹر مانیہ خان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کریں. ڈاکٹر عاصمہ سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کریں.
بہت شکریہ ہیلتھ منسٹر کی ترستان صاحب. اس کے بعد میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ظہور سے کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے اپنی اسپیچ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹلی تو میں منسٹر ہیلتھ ڈاکٹر امام یار بیگ صاحب کو سول ہاسپٹل علی آباد آنے پہ ویلکم کرتا ہوں. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب میں کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں، ہیلتھ سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو ہمیں ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. امیدیں وابستہ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ خود جو ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں، اور دوسری کہ یہ یہاں کے بیسکلی جی بی کے اور پرٹیکولرلی حمزہ کے سن آف سوائل ہیں. تو ہمیں ان سے بڑی امیدیں ہیں. آپ کو پتہ ہے سر، میں نے پہلے بھی ڈی ایچ او آفس میں آپ کو گوش گزار کرایا تھا کہ یہ جو ہمارا ہاسپٹل ہے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے. یہ ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، اور اس کو مطلب ڈسٹرکٹ بنے ہوئے حمزہ کوئی 13 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن یہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ابھی پروموشن اس کی ہوئی نہیں، اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ابھی بنا نہیں ہے. میرے خیال سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اگر نہ بھی بنے تو اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اسٹاف کے حوالے سے، ڈاکٹروں کے حوالے سے، اور ہاسپٹل کے جو ریسورسز ہیں اس کے حوالے سے ہاسپٹل کی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے. نہ صرف حمزہ بلکہ نگر کے بھی پیشنٹ جو ہیں ان کا برڈن ہماری طرف ہوتا ہے یہاں پہ. تو ہم تمام یہاں پہ میڈیکل آفیسرز کام کر رہے ہیں. تو دوسری بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اسپیشلسٹ کیڈر کا ڈاکٹر نہیں ہے سر. تو دوسرے ڈسٹرکٹس میں ہوتا یہ ہے کہ آن روٹیشن فور 2 منتھس فور 3 منتھس روٹیشن گلگت سے بھیجتے ہیں چلاس کی طرف یا گزر کی طرف، لیکن انفارچونیٹلی ہماری طرف کوئی اس طرح کا روٹیشن پہ 2 منتھس 3 منتھس کے لیے اگر ایک اسپیشلسٹ آئے تو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو میرے خیال سے ان کو زیادہ ڈور اسٹیپ ان کو اسپیشلسٹ کیئر ملے تو زیادہ اچھا ہوگا. دوسری بات یہ ہے سر، تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہاں کے جو سن آف سوائل ہیں ڈسٹرکٹ حمزہ کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو پھر ڈیپوٹیشن کے لیے نہیں بھیجا جاتا. ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے سینئر ہیں، ہمارے جونیئر ہیں. لاسٹ ایئر میں میری ڈیپوٹیشن مطلب میرے اسپیشلائزیشن کے لیے جا رہا تھا، میں نے ایڈمیشن لی لیکن مجھے بھیجا نہیں گیا، لیکن میرے دوسرے دوست تھے ان کو بھیجا گیا. تو یہ جو ہے ڈسکریمنیشن جو ہے کسی لیول کا یا کسی ٹائپ کا بھی ہوتا ہے تو وہ میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو موٹو ہے وہ میریٹوکریسی والا وہ پرسسٹ کرنا چاہیے ہر جگہ ہر کسی کے لیے. تو اگر یہاں سے کوئی ڈاکٹر جائے گا، میرا کوئی دوست جائے گا، میرا کوئی جونیئر جائے گا، میرا سینئر کوئی ڈیپوٹیشن پہ جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ اسپیشلسٹ بن کے آئے گا، تو وہ جو اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی یہاں پہ. تو باقی اسٹاف کی ڈسٹرکٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل علی آباد میں اسٹاف کی بہت کمی ہے سر. پیرامیڈیکل اسٹاف کی کمی ہے یہاں پہ اور ان کو فردر ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی اقدام کرتے ہیں تو ہم آپ کا بہت ہی مشکور ہوں گے. باقی یہ جو پینڈیمک کرائسس ہے کووڈ کے حوالے سے، یہ جو کرائسس ڈیولپ ہوا پوری دنیا میں، بڑے بڑے ڈیولپڈ ملک سپر پاور یو ایس اے جیسے جو ہیں ممالک جو ہیں یا ملک جو ہیں وہ بے بس ہو گئے ہیں. ہم تو ایک چھوٹے سے ملک میں اور ایک چھوٹے سے کونے میں رہ رہے ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈی ایچ او حمزہ کو کہ ان کے 55-60 سال ہونے کے باوجود اس عمر میں انہوں نے جس حکمت عملی سے ایٹ اے فرنٹ لائن انہوں نے کام کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ڈاکٹر جان صاحب ہیں، ہمارے سینئر ڈاکٹر ہیں، ان کی عمر بھی 50-55 سے اوپر ہے. تو وہ اس کیڈر میں نہیں تھے کہ وہ فرنٹ لائن پہ آ کے کام کرتے، تو انہوں نے بھی اپنے سارا ایفرٹ کیا. اس کے علاوہ ہمارے پیرامیڈیکل اسٹاف کے ایسے ہمارے ہیروز ہیں یا ہمارے سینئر ہیں جن کی ایج لمٹ جو ہے اس ایج لمٹ WHO گائیڈ لائنز کے مطابق اس سے زیادہ تھی. آپ نے دن رات ایک کر کے آپ نے لوگوں کی خدمت کی ہے، اس کا اجر تو اللہ آپ کو دے گا. باقی آپ سب جو ہیں اپریسیشن کے لائق ہیں، فرام واچ مین سے لے کر گریڈ 1 سے لے کر ڈاکٹروں سے لے کر ڈی ایچ او حمزہ تک. جن لوگوں نے ڈی ایچ او آفس کے اسٹاف نے جو کام کیا ہے وہ آپ سب کے ہمارے سامنے ہیں. تو آپ سب اپریسیشن کے لائق ہیں. تو باقی منسٹر ہیلتھ صاحب سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہاسپٹل کے ریسورسز بڑھا دی جائیں، ہاسپٹل کو اپ گریڈ کیا جائے اور اسٹاف کی کمی کو سر پورا کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کی ڈی ڈی او شپس الگ نہیں ہیں سر. مثلا ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر جان صاحب، ان کے پاس ڈی ڈی او شپ نہیں ہے کہ مثلا وہاں کوڑا پڑا ہے تو وہ انسینریٹر میں ایک گیس خرید کے لا کے جلائیں. وہ ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، وہ ڈی ڈی او شپ نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے گلمر کا ہاسپٹل ہے، کریم آباد کا ہاسپٹل ہے، علی آباد، اس کی ڈی ڈی او شپس ڈیوائڈ ہوں اور ہر ایک کا جو ہے جو کام ہے اس کو پتہ چلے کہ آپ کا یہ کام ہے.
تو میرے خیال سے وہ پھر ایفیکٹو کوآرڈینیشن سے لوگوں کے مسائل جو ہاسپٹل کے اندر پیشنٹ آتے ہیں ان کے مسائل کم ہوں گے اور ہیلتھ سسٹم کو ایفیکٹو بنانے میں یا بہتر بنانے میں تو زیادہ آسانی ہوگی. بار دیگر آپ کا بار بار ہنزا آنا، بار بار ہسپتال ہمارے سول ہاسپٹل علی آباد آنا، یہ آپ کا بڑاپن ہے. ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے عزت ہیں، تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ جو ہے ان کوآرڈینیشن رہیں گے. آپ کی شفقت ہمارے اوپر رہے گی تو ہم مل بیٹھ کے انشاءاللہ اس سسٹم کو بہتر کرنے میں ہم آپ کا انشاءاللہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. تو وی ایکسپیکٹ اے لاٹ فرام یو. تھینک یو ونس اگین فار کمنگ ہیئر. وی اپریشیٹ یور ایفرٹ سر. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر ظہور. آپ نے ہیلتھ سسٹم، ہاسپٹل سسٹم کی بہتری کے لیے جو سجیشن دیے ہیں، انشاءاللہ ہمارے ہیلتھ منسٹر اور ڈی ایچ او ساتھ مل کے ہمارے لیے بہتر فیصلے کریں گے. تو سرٹیفکیٹس کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا ہمارے ایک ہی ڈاکٹر رہتے ہیلتھ منسٹر صاحب سے کہ وہ بشارت حسین ٹی بی ٹیکنیشین. یہ بشارت حسین بھائی ہمارے پہلے ایم پی ہے جن کو فرسٹ پوزیٹو آیا تھا اور اس کے بعد پھر سے مزید اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں. نور علی ڈینٹل ٹیکنیشین. صاحب جان انچارج سول ہاسپٹل گلمی. بشیر احمد لیب ٹیکنیشین. بے نظیر جی ایم پی سول ہاسپٹل علی آباد. مہربان خان جی ایم ٹی سول ہاسپٹل گلمی. رحمت کریم جی ایم ٹی سول ہاسپٹل علی آباد. عابد حسین جی ایم ٹی سول ہاسپٹل گلمی. سلطان صاحب جی ایم ٹی سول ڈسپینسری آلتی. سلیم یوسف جی ایم ٹی سول ایف اے پی پوسٹ کمرس. گل نوشا جی ایم ٹی سول ہاسپٹل علی آباد. سجدہ بانو جی ایم ٹی سول ہاسپٹل علی آباد. شمس الدین ایل ڈی سی ڈی ایچ او آفس ہنزا. زاہد کریم جونیئر فارمیسی ٹیکنیشین ڈی ایچ او آفس ہنزا. جان علی جے ایم ٹی سول ہاسپٹل علی آباد. دیدار علی شاہ وارڈ ماسٹر سول ہاسپٹل علی آباد. زہرا بانو الیکٹرک سول ہاسپٹل علی آباد. زہرا بانو سلیم حیدر لیب
سب مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ ابھی مجھے یہ کہا گیا کہ چونکہ پریزیڈنٹ نے اور پرائم منسٹر نے ایک آنریریم کا آپ سے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ وفا کیوں نہیں ہوا، اس کے لیے میں اپنے سی ایم سے، کسی اور سے نہیں، میں اپنے سی ایم سے اس بارے میں پراپرلی ڈسکس کروں گا اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے تو یہ وعدہ پورا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے کہ گلگت بلتستان کیوں اس سے قاصر رہے۔ یہ میں بالکل سیریسلی اس کو پرسو کروں گا اور سی ایم سے ڈسکس کر کے اس کے بارے میں پوچھوں گا کہ اگر یہ وعدہ پریزیڈنٹ نے کیا ہے، پرائم منسٹر نے کیا ہے، تو گلگت بلتستان میں اس کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا، یہ ڈیفینیٹلی میں پوچھوں گا۔ جہاں پہ آپ کی خدمات کو، آپ کے ڈیڈیکیشن کو، آپ کے موٹیویشن کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہاں پہ میں تھوڑا سا اس طرف جاؤں گا کہ عام طور پہ مینجمنٹ کا یہ اصول ہے کہ جس بندے کو، جس اسٹاف کو، جس امپلائی کو اپنے جاب ڈسکرپشن کے بارے میں پراپر علم نہیں ہے، اس کی پرفارمنس بہتر نہیں ہو سکتی۔ میں نے یہ بات ہیلتھ سیکرٹری سے لے کے آپ کے ڈپٹی جو ڈائریکٹر سے ان تک یہ بات پہنچائی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اسٹرکچرل ریفارمز جو میں لانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ 3-4 مہینوں میں جو اسٹرکچرل ریفارمز ہے اور جس کی یہ ذمہ داری ہے آپ کا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو ڈائریکٹر ہے، اس کو میں نے یہ کلیئر بتا دیا ہے کہ ود ان 1 month اسٹرکچرل ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، نومنکلیچر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ انگریزوں کے زمانے کا نومنکلیچر چلتا ہے گلگت بلتستان میں، جبکہ دوسرے صوبوں میں اس میں بڑے ریفارمز ہوئے ہیں، کک سے لے کے سیکرٹری ہیلتھ تک۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ گلگت بلتستان کے کانٹیکسٹ میں ہم اس کو ریوائز کریں اور ہم اس نومنکلیچر کو تبدیل کریں۔ مثال کے طور پر کک کو کیا کہتے ہیں جی، مسالچی، یہ نومنکلیچر دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ 100 سال پرانا نومنکلیچر ابھی بھی آپ کے گلگت بلتستان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں چلتا ہے، which is totally outdated, which is not acceptable at this point in time، جو کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، نالج کا زمانہ ہے، اسپیڈ کا زمانہ ہے، تو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح فرسٹ ایڈ پوسٹ، اس کے معنی میں جائیں آپ، فرسٹ ایڈ پوسٹ، تو فرسٹ ایڈ جو ہے اگر ہم اس کو پراپرلی ڈیفائن کریں تو فرسٹ ایڈ کے لیے پراپر ٹریننگ ہوتی ہے، چاہے وہ سرجیکل کیس ہو، چاہے وہ میڈیکل کیس ہو، چاہے گائنی آپس کا کیس ہو، چاہے آئی کا ہو، ENT کا ہو، کوئی بھی اسپیشلٹی ہو، فرسٹ ایڈ کا مطلب یہ ہے جناب کہ آپ نے ایکسپرٹ ٹریٹمنٹ دینا اس بندے کو۔ جو فرسٹ ایڈ پوسٹ ہے یہ فرسٹ ایڈ پوسٹ نہیں ہے، اس کو تبدیل کریں۔ آپ ذرا سرچ کریں، نیٹ پہ جائیں، پنجاب میں فرسٹ ایڈ پوسٹ نہیں، سرحد میں فرسٹ ایڈ پوسٹ نہیں، یعنی KPK میں، سندھ میں کوئی ایسا نام نہیں، فیڈرل لیول پہ ایسا کوئی نام نہیں۔ اس کو میں نے یہ کہا ہے پلاننگ آپ کا ڈیولپمنٹ کو کہ اس کو میرے ساتھ ڈسکس کریں، اور میں نے نہ صرف مینیج کیا ہے بلکہ میں نے اسٹرکچر ریفارمز بھی کیا جہاں بھی میں گیا ہوں، چاہے وہ ہاسپٹل ہے، چاہے وہ کوئی بہت بڑا ادارہ ہے، میں نے اس ادارے کو پراپرلی اسٹرکچر کیا ہے اور اس اسٹرکچر کے مطابق سسٹمز ہم نے ڈیولپ کیا ہے۔ اور سسٹمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ آپ کے ہاں ہیومن ریسورس سسٹم پراپرلی ڈیولپ ہونا چاہیے، آپ کے ہاں مانیٹرنگ ایویلویشن کا سسٹم پراپرلی ڈیولپ ہونا چاہیے، آپ کے ہاں جو اپریزل سسٹم ہے، جس کو آپ ACR کہتے ہیں، دیٹ از ناٹ دا اپریزل سسٹم۔ اب یہ زمانہ ہے جس کو 360 ڈگری اپریزل سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کے پرفارمنس کو ہم روزانہ کی بنیاد پہ ایویلویٹ کرتے ہیں،
نہ صرف آپ کا نالج کو ایویلویٹ کرتے ہیں، آپ کے ایٹیٹیوڈ، آپ کا بیہیویئر کو بھی ہم ایویلویٹ کرتے ہیں. اور جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے نرس بننا ہے، آپ نے پیرامیڈک بننا ہے، تو دین میڈیکل ایتھکس کو فالو کرنا ضروری ہے. میڈیکل ایتھکس کیا ہے؟ ڈو نو ہارم اینڈ ڈو گڈ، یہ دو چیزیں ہیں. اور پیشنٹ کی جو انڈیپینڈنسی ہے اس کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. یہ ہمارا میڈیکل ایتھکس ہے. اگر میں ایز اے منسٹر ہیلتھ اور آپ ایز اے ڈاکٹر، نرس، پیرامیڈک کام کرتے ہیں تو ہم کیوں کام کرتے ہیں؟ کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ یہ آپ نے ضرور سوچا ہوگا. اگر ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے کس کے لیے ہوئے؟ ہمارا جو کلائنٹ کون ہے؟ کلائنٹ ہمارا مریض ہے. مریض چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے انفلوئنشل ہو، نان انفلوئنشل ہو، اس کو ہم نے اپنا کلائنٹ تصور کرنا ہے. یہ میں منہ سے بات کرنے والی بات نہیں کر رہا ہوں. ہماری پریچ میں، ہمارے پریکٹس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. واٹ یو سے یو مسٹ پریکٹس. یہ میڈیکل ایتھکس ہے. اگر ہم زبان سے کچھ اور بات کریں اور دل سے کچھ اور سوچیں اور کام کچھ اور کریں، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں. آپ علی آباد کے ہیں، آپ گلمرگ کے ہیں، آپ مسگر کے ہیں، آپ شپرسن کے ہیں، آپ خان آباد کے ہیں. آپ اپنے گھر میں کام کرتے ہیں. یو آر ویری لکی. یو آر دا موسٹ لکیسٹ پیپل. اس کا شکر ادا کریں. چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، چاہے آپ نرس ہیں، چاہے آپ پیرامیڈکس ہیں، چاہے آپ ڈرائیور ہیں. اس لیے کہ ہم نے دار تانگیر میں بھی کام کیا. اور دار تانگیر کیسے کام کیا؟ ہم ٹیکسی گاڑی میں ہم جاتے تھے، ٹیکسی گاڑیوں میں تبدیل ہو کے جاتے تھے. چھتیال میں انتظار کر کے پھر جب دارل کی وہ گاڑی آتی تھی اس میں ہم دارل جاتے تھے، اس میں ہم تانگیر جاتے تھے. آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. اور اس کو کس طریقے سے شکر ادا کرنا چاہیے؟ منہ سے شکر ادا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. شکر ادا کرنی ہے پریکٹس سے، پریکٹیکل کام سے، اپنا آپ کو پروف کر کے. جی آپ جو ہے نا اسی گھر کے ڈاکٹر ہیں، اسی گھر کے نرس ہیں، اسی گھر کے پیرامیڈک ہیں، اسی گھر کے ڈرائیور ہیں. آپ کام کر کے اپنے گھر جاتے ہیں آرام سے. آپ کو اس طرح کا در بدر کا ٹھوکر کھانا نہیں پڑتا. شروع میں اس لیے میں نے کہا کہ میری تلخ باتیں ہوں کہ وہ برداشت کرنا پڑے گا. اور میں ڈسپلن کا بہت ہی ریئلی جہاں میں گیا ہوں میں نے وہاں ڈسپلن کو مینٹین کیا. ٹائم مینجمنٹ کو میں نے فلی امپلیمنٹ کیا. اور ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے جی کہ منٹ کو آپ نے کنسیڈر کرنا. آپ میں سے مجھے بتا دیں کہ کتنے آپ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک پر منٹ آپ کو جو گورنمنٹ سہولتیں دیتا ہے، جو سیلری دیتا ہے، جو دوسری سہولتیں جو دیتا ہے، پر منٹ کے حساب سے آپ کی کیا سہولتیں ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اگر نہیں سوچا ہے تو اب سوچنے کی ضرورت ہے. اس لیے جس شخص کو، جس اسٹاف کو منٹ کا اندازہ نہ ہو، منٹ کی قیمت کا پتہ نہ ہو، تو وہ گھنٹے کا بھی قیمت اس کو نہیں ہوتا، دن کا بھی نہیں ہوتا، ہفتے کا بھی نہیں ہوتا، مہینے کا بھی نہیں ہوتا. تو میرا سجیشن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اگر اسی اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی ڈسپلن. یو ہیو ٹو بی ڈسپلن ان دا سینس کہ جی اپنے جاب ڈسکرپشن کو اچھی طریقے سے پڑھ لے. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 10 مرتبہ پڑھ لے کہ جی آپ کی ذمہ داری کیا ہے. اور جو ذمہ داری آپ کی ہے اس کو نبھائیں. کسی اور کی ذمہ داری کو ٹچ نہ کریں. اپنے حق کو حاصل کریں، دوسروں کو حق کو نہ چھیڑیں. یہ اصول ہونا چاہیے. اور پرٹیکولرلی مریضوں کے بارے میں وہ آپ کا کلائنٹ ہے. جس طرح ایک دکاندار اپنے کلائنٹ کو، اپنے گاہک کو رسپیکٹ دیتا ہے، جو کہ آج کل مجھے وہ بھی نظر نہیں آ رہا.
20 साल पहले 25 साल पहले 88 की मैं बात कर रहा हूँ, 2003 की बात करता हूँ, जब मैं गिलगित में किसी शॉप पे जाता था तो वो शॉपकीपर बहुत इज्जत से आपको रिसीव करता था। आजकल आप किसी शॉप पे जाएं, निहायत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इखलाक, वो तमीज़, वो अदब तकरीबन आधा से भी कम हो गया है, जो कि अफसोस की बात है। हमसे पहले जो डॉक्टर गुजरे हैं उनकी जो मेडिकल एथिक्स है उसमें भी हम में कमी आ गई है। इसको उस पर गौर करने की जरूरत है। हुंज़क के बारे में लोग ये कहते थे, जब हुंज़क का नाम सुनते थे, ये तजुर्बा है, तो ब्लाइंडली फेथ होता था उनका कि ये हुंज़क से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए ये ईमानदार होगा, ये सच बोलेगा, ये बाअदब होगा, ये बदतमीजी नहीं करेगा, ये अपने काम को बहुत ईमानदारी से करेगा। ये हुंज़क के लोगों के बारे में हर एक के जहन में ये कंसेप्ट होता था, जिसको हमने काफ़ी डाइल्यूट किया है, इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। इस डाइल्यूशन को हमने कम करना है और पर्टिकुलरली जो डॉक्टर है, जो नर्स है और जो पैरामेडिक्स है, उनके लिए निहायत ही ज़रूरी है कि वो अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को यानी इखलाक को उस लेवल तक ले जाएं कि मरीज़ चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, वो आपकी इस एटीट्यूड और बिहेवियर को देख के आपको शाबाश दे दे, आपको दुआ दे दे, आपको हमेशा अपने जहन में याद रखे। ये सबसे बड़ी ऑनर होता है किसी भी डॉक्टर, किसी नर्स, किसी पैरामेडिक के लिए कि जाते वक्त मरीज़ अगर आपको दुआ देता है या दुआ देती है, दैट इज़ योर रिवॉर्ड। ये जो आपको सर्टिफिकेट मिला है, इस सर्टिफिकेट से ज़्यादा उसकी अहमियत है कि मरीज़ जाते वक्त आपको दुआ दे के जाता है या जाती है। वो इसलिए कि वो डायरेक्टली अल्लाह ताला के यहाँ जाता है, वो दुआ कबूल होती है अल्लाह के यहाँ। जो मरीज़, जो मोहताज, जिसको हम कहते हैं कि हालांकि वो मोहताज नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, वो हमारा क्लाइंट है, ये उसका हक है कि हम उसका प्रॉपरली इलाज करें। अब बात आ जाती है जनाब कि प्रॉपरली इलाज किसको कहते हैं हम? अगर